السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ابن تیمیہ سے متعلق۔ ان کو اہل حدیث امام الموحدین بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنی کتاب مجموعہ الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ باغیوں کا وہ گروہ جو سیدنا علی پر سب و لعنت کیا کرتا تھا، اس کا مستحق ہے کہ اس کو باغی گروہ کہا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ گروہ دوزخ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اس طرح یہ سیدنا علی کی امامت کے برحق ہونے کی دلیل ہے یہ حدیث، کہ حضرت علی برحق تھے اور واجب الاطاعت تھے، یعنی کہ ان کی اطاعت واجب تھی سارے لوگوں پر کہ حضرت علی کی اطاعت کریں۔ اور جو خلیفہ کی اطاعت کی طرف بلا رہے تھے، دراصل وہ جنت کی طرف بلا رہے تھے، یعنی کہ حضرت عمار لوگوں کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے بلا رہے تھے کہ خلیفہ کی اطاعت کرو، تو وہ جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ اور جو لوگ جنگ کے لیے آمادہ تھے برحق خلیفہ سے، اصل میں وہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے تھے یا آگ کی طرف بلانے والے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پہلے پوائنٹ پر کہ معاویہ بن سفیان اور ان کے گورنر حضرت علی پر سب اور لعنت کیا کرتے تھے۔ سب کا مطلب آپ سب سے ہلکا نکالیں گے تو وہ ہوگا تنخیص کرنا، اور سب سے مشکل یا ٹف نکالیں گے تو وہ ہوگا گالی دینا۔ تو یہ لوگ حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ چلو اگر ناسبیوں کے کہنے کے مطابق اس کا سب سے ہلکا مطلب نکالیا جائے کہ انہیں تنخیص کیا کرتے تھے۔ کیا حضرت علی کو تنخیص کرنا، حضرت علی کے اوپر تنخیص کرنا ثواب کا کام ہے؟ حضرت علی کے اوپر لعنت بھیجنا ثواب کا کام ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر 57 آیت نمبر 10 کہ فتح سے پہلے والے اور فتح کے بعد والے کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر 9 آیت نمبر 100 میں سابقون اور اولون مہاجرین اور انصار، ان کی اتباع جو احسان کے ساتھ کرے گا اللہ ان سے راضی۔ اللہ نے اپنی رضاعت پر ایک شرط لگا دی ہے کہ جو پہلے والے ہیں ان کی اتباع بعد والوں کو احسان کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر وہ ان کی اتباع احسان کے ساتھ کریں گے تو اللہ ان سے راضی، یعنی کہ رضاعت بعد والوں کے لیے بھی ہے مگر انہیں اتباع احسان کے ساتھ کرنی ہوگی۔ تو یہ معاویہ بن سفیان اور ان کے گورنر حضرت علی کی اتباع احسان کے ساتھ کر رہے تھے کہ ان پر سب کر رہے تھے، یعنی کہ تنخیص یا گالی اور لعنت۔ اور ناسبی کہتے ہیں کہ دونوں ہی گروہ حق پر تھے، جنت کی طرف بلانے والا بھی حق پر اور جہنم کی طرف بلانے والا بھی حق پر۔ یہ تعویل کیسے ہو سکتی ہے اس حدیث کی کہ جو جہنم کی طرف بلائے، یعنی کہ شیطان جہنم کی طرف بلاتا ہے، تو شیطان بھی حق پر اور رحمان بھی حق پر، یعنی کہ جو اطاعت خلیفہ کی طرف بلا رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور جو جنگ کے لیے آمادہ ہیں ان سے اور ان سے جنگ کر رہے ہیں وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ اجتہاد کیا اور صحابی رسول کو قتل کر دیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمار کو امیر شام کے گروہ نے قتل کیا تھا۔ یہ واضح دلیل ہے حضرت عمار کی یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ حضرت علی حق پر تھے اور ان سے جنگ کرنے والے معاویہ بن سفیان اور ان کے ساتھی باغی تھے، اور معاویہ بن سفیان باغیوں کے سرغنہ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔